ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت ہی غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اس کو آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب اس کی بیوی کپڑوں کو سوکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی اور کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے، اور جیسے ہی وہ زمین پر اترا وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تک وہ یوں ہی ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتی رہی۔ ایک رات اس نے یہ سارا ماجرا دھوبی کو بتایا۔ دھوبی پہلے تو بہت حیران ہوا، مگر پھر فیصلہ کیا کہ کل وہ اس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ آیا یہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے۔ اگلے دن دونوں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا اور ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھر الفاڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے الفاڑن بھری، دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ الفاڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان ایک دفعہ کی کا بلندیوں ذکر ہے کو کہ پہنچا کسی تو گاؤں میں دھوبی بہت کیا ہی دیکھتا ہے غریب کہ دھوبی ایک رہتا پہاڑ تھا۔ ہیرے سونے کے کپڑوں کی جواہرات دھلائی سے سے چمک رہا ساتھ ہے۔ اس یوں کو لگ آسمان رہا کو تھا قریب جیسے سے کوئی دیکھنے اپنا کا خزانہ بہت شوق یہاں تھا۔ چھوڑ وہ کر اور اس بھولے کی بیٹھا۔ بیوی روز دھوبی گھاٹ پر دونوں کپڑے میاں دھونے بیوی جاتے کی تھے۔ آنکھیں ایک دنگ رہ روز گئی۔ جب اس کی آخر بیوی ہاتھی کپڑوں پہاڑ کو پر سوکھا اتر رہی گیا۔ تھی، اس کی دونوں نظر میاں آسمان بیوی پر بھاگ پڑی کر اور سونے کیا پر دیکھتی ٹوٹ ہے پڑے کہ اور آسمان زیادہ سے سے ایک زیادہ ہاتھی سونا اڑتا ہوا اکٹھا کرنے زمین کی پر اتر کوشش رہا کرنے ہے، لگے۔ اور رات کے جیسے ہی بڑھتے وہ زمین اندھیرے پر سے پریشان وہ ہونے غائب لگے۔ ہو گیا۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ 2-3 صبح روز ہوتے تک ہی وہ وہ یوں ہی ہاتھی کی ہاتھی دم کو پکڑ زمین کر پر زمین اترتا پر دیکھتی آتر رہی۔ جائیں گے۔ ایک رات اس نے یہ آخر سارا صبح ہوئی ماجرا اور دھوبی ویسا کو ہی کیا بتایا۔ جو انہوں نے دھوبی ساری پہلے رات تو سوچتے بہت گزار حیران دی، ہوا، مگر پھر زمین پر فیصلہ آتے کیا کہ کل اور وہ اپنے اس گھر ہاتھی کی پر طرف نظر رکھیں گے کہ ہو گئے۔ آیا یہ ہاتھی زمین پر ایک کیوں غریب اترتا دھوبی ہے جو دن اور بعد پھر دن غائب امیر ہو ہوتا جاتا جا ہے۔ رہا تھا، آخر اس کو ایسا دیکھ کر کیا ہے۔ سارا گاؤں حیران و اگلے پریشان دن ہو گیا دونوں کہ شدت اچانک سے ایسا اس کا کیا ہوا کہ انتظار کرنے دھوبی لگے۔ اتنا امیر ہو گیا ہے۔ آسمان پر بار بار گاؤں نظر کے لوگ دوڑانے دھوبی لگے۔ کے پاس آخر آئے انتظار اور اس کا کے وقت یوں ختم اچانک ہوا امیر ہونے اور ان کا کو راز آسمان پوچھنے سے لگے۔ ہاتھی زمین دھوبی پر ان کو اترتا کچھ نہ نظر آ ہی بتاتا۔ گیا۔ ایک دن دونوں دھوبی اس کے کسی پیچھے کام سے چل پڑے، شہر سے ہاتھی باہر گنے کے نکل گیا۔ کھیتوں میں اس گھس بات گیا کا فائدہ اور خوب اٹھاتے پیٹ ہوئے بھر ان کر کی گنے ہمسائے کھانے لگا۔ دھوبن کے پاس آئی اور باتوں ہاتھی کا باتوں پیٹ میں بھر خزانے کا راز الفاڑنے اگوا کی لیا۔ تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی رات اس کو نے جب دھوبی الفاڑن واپس بھری، آیا، دونوں میاں دھوبن نے بیوی نے سارا بھی ماجرا ہاتھی کی بتایا۔ دم پکڑ لی دھوبی اور کو ہاتھی اس کے حرکت ساتھ پر بہت الفاڑنے غصہ لگے۔ آیا، ہاتھی مگر اب آسمان بات کی ہاتھ سے بلندیوں نکل کو چکی تھی۔ پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے صبح کہ سارا ایک گاؤں پہاڑ دھوبی ہیرے سے سونے کے مدد مانگنے آ جواہرات گیا سے کہ وہ چمک ان رہا کے ہے۔ ساتھ یوں کھیتوں لگ میں رہا چلے تھا اور جیسے ہاتھی کوئی کے اپنا ساتھ خزانہ خزانے یہاں تک چھوڑ کر پہنچانے میں بھولے ان کی بیٹھا۔ مدد کرے۔ دونوں یہ میاں سب بیوی سننے کی کے بعد آنکھیں دنگ دھوبی رہ کے گئی۔ دل میں آخر لالچ ہاتھی پیدا ہو پہاڑ گئی پر کہ اتر وہ گیا۔ ان کے ساتھ دونوں جا میاں کے بیوی اور بھاگ خزانہ کر سونے اکٹھا پر کر کے ٹوٹ لائے پڑے گا۔ یہ اور سوچ زیادہ کر سے وہ ان زیادہ کے سونا ساتھ جانے اکٹھا کے کرنے لیے کی راضی کوشش ہو گیا۔ کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اگلی اندھیرے صبح سے سارے پریشان گاؤں ہونے والے لگے۔ کھیتوں کو نکل اچانک ان گئے کو اور خیال آیا آنکھیں کہ صبح آسمان ہوتے پر ہی وہ جمائے ہاتھی بیٹھے کی تھے۔ دم پکڑ کر زمین پر ہاتھی اتر جائیں زمین گے۔ پر اترا اور گنے کھانے آخر لگا۔ صبح سب ہوئی اور گاؤں ویسا والے ہی اس کیا طاق جو میں انہوں نے بیٹھے تھے سار کہ رات جیسے سوچتے ہاتھی گنے گزار کھا دی۔ کے خیر فارغ زمین ہوگا، پر وہ آتے سب اس کی اور دم اپنے پکڑ گھر کر کی اس طرف خزانے تک رواں ہو پہنچ گئے۔ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی ایک الفاڑنے غریب لگا، دھوبی سب جو نے دن اس کی بعد دم دن پکڑ امیر لی۔ ہوتا جا رہا تھا، اس کو دھوبی دیکھ کر سب سے سارا آگے گاؤں اس کی حیران دم و پکڑے پریشان تھا ہو گیا اور کہ یوں اس اچانک کے ایسا پیچھے کیا ایک ہوا کہ لمبی دھوبی قطار میں اتنا پورا امیر گاؤں ہو ایک گیا ہے۔ دوسرے کو پکڑے ہاتھی کے گاؤں کے ساتھ لوگ الفاڑی دھوبی کے چلے پاس جا رہے آئے تھے۔ اور اس کے یوں اچانک سب امیر گاؤں ہونے والے کا راز آپس میں پوچھنے باتیں لگے کرنے لگے کہ دھوبی ان وہاں کو اتنا کچھ نہ خزانہ بتاتا ہوگا کہ ایک ہم دن سب لے دھوبی کر آ کسی کام سکیں سے گے۔ شہر کسی نے سے کہا باہر خود سے نکل گیا۔ سوچنے اس سے بات اچھا کا ہے فائدہ کہ ہم اٹھاتے کیوں ہوئے نہ ان دھوبی کی سے ہمسائے پوچھ لیں۔ دھوبن کے ایک پاس گاؤں والے آئی نے اور پوچھا، باتوں دھوبی باتوں میں وہاں خزانے کتنا کا سونا راز ہے؟ اگوا لیا۔ دھوبی خزانے رات کی کو لالچ جب میں دھوبی گاؤں والوں واپس کے آیا، ساتھ دھوبن نے چل دیا سارا تھا۔ ماجرا بتایا۔ دم کو دھوبی چھوڑتے اس ہوئے حرکت پر ہاتھوں کے بہت زاویے غصہ سے آیا، کہنے مگر لگا، اب بات اتنا ہاتھ سے زیادہ نکل چکی یہ تھی۔ کہنے کی دیر تھی کہ سب صبح زمین سارا پر گاؤں سر کے دھوبی بل سے گر مدد پڑے اور مانگنے آ ہاتھی گیا مزے کہ سے وہ ان ان کے کے ساتھ ساتھ کھیتوں اپنی میں چلے الفاڑن بھرنے اور لگا ہاتھی کے اور ساتھ گاؤں خزانے والوں تک کو ان کی پہنچانے میں لالچ ان کی کی سزا مدد مل کرے۔ گئی۔
یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کو نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کے فارغ ہوگا وہ سب اس کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی ہاتھی الفاڑنے لگا سب نے اس کی دم پکڑ لی۔
धोबी सबसे आगे इसकी दम पकड़े था और यूं उसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गांव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ अलिफाड़ी चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहां इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहां कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दम को छोड़ते हुए हाथों के जाविये से कहने लगा, इतना ज्यादा ये कहने की देर थी कि सब जमीन पर सिर के बिल गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी अलिफाड़न भरने लगा और गांव वालों को उनकी लालच की सजा मिल गई।